السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام سچ کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ کسی اختصاصی شعبے سے تعلق رکھنے والی ماہر شخصیت کو ہم مدعو کرتے ہیں اور ہم ان کے سامنے وہ سوالات رکھتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں ان کے شعبے سے متعلق، اور اس کو ہم جواب کے طور پر ڈیلیور کرتے ہیں تاکہ آپ بھی آگاہ رہیں اور یہ آگاہی کا سفر جاری رہے۔ خوش قسمتی دیکھیے کہ سید محمد یونس صاحب ہیں، پروفیسر ہے، پروفیسر آف اکنامک ہے، اکنامکس ہے اس کا مطلب، اور اس کے ساتھ ہی پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر ہیں اسی فیلڈ میں۔ بہت سارے اور بھی میدان ہیں جس کا تذکرہ گاہے گاہے ہم کر دیں گے۔ ہم پروفیسر صاحب آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال تو یہ ہے کہ بحیثیت پاکستانی آپ پریشان ہوں گے جو صورتحال ہے ہماری اقتصادی حالت کی۔ پاکستان قرضوں میں ڈوب چکا ہے، حالت بالکل دگرگوں ہے، آئی سی او میں ہمارا ملک پڑا ہے۔ کیا آپ ایگری کرتے ہیں یا آپ جو ہے بڑے پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ پاکستان ایک مضبوط اکانومی ہے اور وہ تمام میدانوں میں خود کفیل اکانومی ہے۔ اس کو معذور بنایا جا رہا ہے، پچھلے 70 سالوں میں اس کو معذور بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو 5 سال تھے اس میں اچھی تھی، اور اس سے جب سے جو ہے وہ اس کو توانائی ضائع کی جا رہی ہے۔ جی تو وہ کہاں سے آ گئی تھی توانائی؟ جو 5 سال میں تو بیچارہ نیا ملک تھا، ایسے ہی حالات ہوں گے اس کے۔ جی، جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو آپ کو کوئی دیوالیہ پن پاکستان کا نظر آیا کہ پاکستان اکانومی بالکل نہیں ہے؟ اس کو پاکستان میں اتنے مہاجرین آئے، ان کو کھلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، پاکستان بالکل دیوالیہ ہو چکا ہے۔ ہمارا ایکسچینج ریٹ 4 روپے کا تھا۔ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، بینکوں نے، اداروں نے ہماری مدد کی، اس لیے کہ پاکستان اکانومی جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو رہی تھی، اور وہ ڈیسیشن وہ لے رہی تھی، اس وقت ماہرین وہ ڈیسیشن لے رہے تھے جو پاکستان کے مفادات میں تھے۔ وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے رہے تھے۔ اس کا نہ آئی ایم ایف پہ ان کا قرضہ تھا، نہ ہی کسی دیگر سے انہوں نے کوئی قرضے لیے تھے، نہ کسی بلاک میں گئے تھے۔ جی، نہیں کسی بلاک میں تو چلے گئے تھے، امریکن بلاک میں تو چلے گئے تھے۔ یہ تنقیدی بات ہے کہ کیوں چلے گئے تھے؟ یہ اتنی ادراک تو ہونا چاہیے کہ وہ جا کے آج پھنس گئے، وہاں سے 75 سال سے پھنسے ہوئے۔ جی ہاں، ان کی وجہ سے جو ہم نے امپورٹڈ وزیر خزانہ ہم نے لیے اور امپورٹڈ لوگوں کو لیا جنہوں نے وہ پالیسیز بنائیں، اور خاص کر جو ہم نے جو آئی ایم ایف سے قرضہ لیا اور اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے تحت وہ قرضہ لیا، جس سے ہماری اکانومی کلیپس ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے ڈکٹیٹ کیا تھا آپ کو کہ آپ ایسا کریں، اس پالیسی پہ چلے، ٹو کریں، وہ جو کہتا ہے نہیں، ایک ایسا بھی نہیں ہوتا، ایسا بھی نہیں ہوتا امریکہ ہر بات کہہ رہا اور ہماری بات اس کی مانتے چلے جا رہے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان اکانومی میں ہر بات، ہم نے بہت ساری باتیں امریکہ کی نہیں مانی ہیں، جیسے کہ ہم نے ایٹمی بم دھماکہ کر دیا تو امریکہ کی نہیں مانی، تو ہم نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہیں جس میں ہم جب چاہتے ہیں تو ہم امریکہ کی نہیں مانتے، اور جب اس کے اندر یہاں پہ وہ امریکہ کی 2 پالیسیز ہیں، ایک تو ہارڈ پاور، ایک سافٹ پاور۔ سافٹ پاور وہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایجنٹوں کو یہاں پہ لے کر آتا ہے اور ان کو کلیدی اداروں میں بیٹھا دیتا ہے، اور ان کے ذریعے یہ باور کرواتا ہے کہ آپ کی اکانومی، پروپیگنڈا نہیں، ان کو بٹھا کے ان سے پالیسی سازی کرواتا ہے۔ صحیح۔ ہم لوگ جب یعنی کہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے 5 سالہ پروگرام چلتے تھے، ہم 5 ایئر پلاننگ کے ذریعے شروع میں اپنی اکانومی کو سیٹل کرتے تھے، اور 5 ایئر پلاننگ کے ذریعے ہم بتاتے تھے کہ ہمیں آگے چل کے کیا کام کرنا ہے اور کتنا قرضہ دینا ہے، ہماری اکانومی کس سمت میں جائے گی، کس سیکٹر میں ہمیں کتنی سب کچھ آپ مہارت بتا رہے ہیں، لیکن یہ ڈیفیسٹ بجٹ آیا ہمیشہ۔ نہیں، ڈیفیسٹ بجٹ تو اتنا برا نہیں ہوتا، مگر ڈیفیسٹ کو پورا کیسے کیا جائے گا یہ ایک چیز ہوتی ہے، کلیدی حیثیت کی عامل ہوتی ہے کہ اس ڈیفیسٹ کو ہمیں کس طریقے سے، اس کا سیکوینس، اس کا تسلسل آج تک برقرار ہے۔ ہاں، ڈیفیسٹ جب بجٹ ہوگا تو ہماری جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا قرضہ لینا پڑے گا، انٹرنل بھی لے سکتے ہیں، ایکسٹرنل قرضہ بھی لے سکتے ہیں، اور جو ہمارے جو آپ کرنسی ہے اسے پرنٹ کر کے بھی ہم اپنا قرضہ پورا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی اچھی عادت نہیں ہے، کرنسی کی مشین لگائے جائیں اور وہ اگائے جائیں اور پھیلائے جائیں، اور وہ جو ہے وہ اس کو شرح اس کا بگڑ جائے، توازن بگڑ جائے ترقی کا، اور آرٹیفیشلی ایسا لگے کہ ہم ہر ایک ہاتھ میں نوٹ ہیں۔
نہیں، وہ قرضہ جو ہم IMF سے لیتے ہیں اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنی کرنسی کو زیادہ پرنٹ کر سکیں. کتنا پرنٹ کریں گے؟ 70 سال میں پرنٹ کر رہے ہیں. نہیں، اب تو ہم بند کر دیے، پرنٹ اب نہیں کر سکتے، کیونکہ اب جو اسٹیٹ بینک ہے وہ ایک آزاد بینک کا مطلب پاکستان سے جو ہے آزاد ہو گیا ہے اور براہ راست جو ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں چلا گیا. اب ہم کرنسی پرنٹ نہیں کر سکتے اپنی. ابھی کرنسی بھی پرنٹ نہیں کر سکتے، جو ہے ہمارے پیسے بھی جو ہے ہم اس پر بھی جو سینکشن ہے وہاں بھی پابندیاں یہ ہے کہ یہ چیک کراؤ یہ چیک کراؤ، تو ہر طرح سے تو جکڑ بند ہیں. تو پھر ہم کریں کیا؟ نہیں، ہم تو سب سے پہلے تو کام یہ کر سکتے ہیں کہ جو عوام کو کرنا چاہیے اور سب کو کرنا چاہیے کہ ہم اگر ان ایجنٹوں سے نجات حاصل کر لیں جو ہمیں غلط پالیسیز بتاتے ہیں، غلط سمت میں رہ جاتے ہیں. پاکستان ایک گروئنگ اکانومی ہے. ایگریکلچر اور مین پاور دو کسی بھی اکانومی کی بہت بڑی اسٹرانگ چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس اسکلڈ اور ان اسکلڈ دونوں لیبر پاور بہت بڑی ہے اور دنیا بھر کے اندر سرو کر رہی ہے. یہ تو بالکل کہانی آ رہی ہے نا، بالکل ہے کہ ہم جو ہے گروئنگ کنٹری بھی رہے ہیں، اناج بھی. ابھی معلوم یہ ہے کہ ہماری تو گرو کم ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں نا، اب ہم جو 1960s کے اندر چینی کے علاوہ جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جن کی یہ ملے ہیں، اس کے علاوہ کیا ترقی ہو رہی ہے؟ نہیں، ہم دیکھیں نا، ہم جس وقت اپنی اکانومی کے ابتدائی دور میں تھے تو ہماری گروتھ ریٹ جو تھی وہ تک 1990 میں جو ہے 11% تھی. GDP گروتھ ریٹ جو بہت بڑی گروتھ ریٹ ہوتی ہے. 10% ہماری جو ہے 1965 میں رہی، 1961 میں 6% رہی. یہ جا کے گروتھ ریٹ ہماری جو ہے وہ کم ہوئی ہے 1988 میں جب ہم نے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ 1990 کے بعد ہماری گروتھ ریٹ میں کمی آنی شروع ہوئی ہے. جب ہم نے IMF سے معاہدہ کیا اور اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے تحت اپنی اکانومی کو جو بہت ہی گروئنگ اکانومی تھی اس کو IMF کے حوالے کر دیا. یہ کیوں؟ جب گروئنگ تھی، اچھے حالات تھے، جب اناج بھی صحیح آ رہا تھا، انڈسٹریل زون میں ہم جا رہے تھے، اس کے باوجود IMF کے حوالے کر دیا. کیوں کیا؟ کس کی پالیسی کے تیلے؟ کون پیچھے؟ اس کے پیچھے تو ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ ہیں. ظاہر سے امریکن لابی اس کے پیچھے بہت بڑی لابی ہے جو پاکستان کی اتنی بڑی، یعنی کہ مسلم ملک جو اتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور ایشین ٹائیگر بنتا چلا جا رہا تھا اور اس کی اکانومی جب ہماری اکانومی سیلف سفیشینٹ ہو جائے گی تو ہم ڈکٹیشن تو نہیں لیں گے نا امریکہ سے. ہم تو IMF سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے. سیلف سفیشینٹ ہونے ہی نہیں دے رہی نا یہ پوری دنیا ہمارے پیچھے. ادھر انڈیا لگا ہوا ہے اور ادھر جو ہمارے دوسرے جو وہ بھی نہیں مانتے ہمارے پڑوسی. ہم تو تکلیف میں، ہر طرف سے تکلیف میں. ہم دوسروں سے کیوں شکوہ کریں؟ ہمیں تو شکوہ اپنوں سے ہے. غیروں سے کیا شکوہ؟ غیر تو ہمارا دشمن ہی ہے، تو ہم اس دشمن سے کیا کہیں کہ وہ ہماری دشمنی ترک کر کے ہماری دوستی اختیار کرے. آج کی جدید دور میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دوست اور دشمن کون ہے، دیکھا جاتا ہے کہ مفاد کس کے ساتھ ہے، تجارتی مفاد ہے. جب وہ لوگ ہمارے ساتھ یہ فلیکزیبل پالیسی کھیل لیتے ہیں اپنے مفاد کے مطابق، تو ہمیں بھی تو کئی مومنانہ فراست سے کام لینا چاہیے نا. ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہے؟ پاکستانیوں کو، یہاں کے سوچنے والوں کو، یا پالیسی میکرز کو، یہاں کے سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو. دیکھیں، وہ پالیسی میکر تو اب IMF اپوائنٹ کر رہا ہے اور جب تک کہ وہ پولیٹیکل تبدیلی واقع نہیں ہوگی جو واقعتاً ان امریکن ایجنٹوں کو یہاں سے نکال کر ان کی بجائے پاکستانی مفاد میں اور پاکستان کے حاملین اور مسلمانوں کو ادھر بیٹھائیں گے نہیں، تو پالیسیز کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. پالیسیز اس وقت ریاست کے ہاتھ میں ہیں، وہ ہم نے اپنی پوری کی پوری پالیسیز ان IMF کے ایجنٹوں کو دے دی ہے. تو وہ ہمیشہ یہ بتاتے رہتے ہیں، ڈراتے رہتے ہیں کہ ہماری اکانومی دیوالیے کی طرف جا رہی ہے. ہماری اکانومی گروئنگ نہیں ہے. تو ہمارے حکمراں بھی تو یہ رونا روکیں، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں، ہم جو ہے ڈیفالٹ ہو جائیں گے، ہم زمین بوس ہو جائیں گے، ہمارے ملک کا وجود، ہماری مملکت خطرے میں. یہ ہمارے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں جو ہمارے منتخب ہیں اور جو ہماری نمائندگی کرتے ہیں عالمی برادری میں. آپ کس کا رونا رو رہے ہیں؟ نہیں، یہ تمام جتنی آپ سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں، یہ جس وقت اپنی کمپین چلاتی ہیں، دنیا میں واحد ملک ہے جس میں نہ وہ اپنی مانیٹری پالیسی بتاتی ہیں، نہ اپنی وہ فسکل پالیسی بتاتی ہیں. عمران خان سمیت سب نے جھوٹ بولا، مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ہم اس دیوالیے سے، یعنی کہ جو IMF سے ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے، اور ہم اس دیوالیے سے کیسے نکلیں گے، ہم اپنی اکانومی کو سیلف سفیشینٹ کیسے بنائیں گے، ہم اپنی اکانومی کو گروئنگ کیسے بنائیں گے. ہمارے پاس جو اتنی بڑی تعداد میں مین پاور ہے اس کو ہم کس طریقے سے ایسے یوٹیلائز کریں گے کہ وہ ایکسپورٹ نہ ہو سکے.
بلکہ وہ ہمارے ملک کی پیداوار کے اندر حصہ لے سکے. وہ تو نہیں بتا سکے, آپ بتا دیں. پاکستان کی اکانومی کے اندر اس وقت 2 سیکٹرز ہیں, ایک فارمل سیکٹر ہے, ایک انفارمل سیکٹر ہے. ٹھیک ہے. فارمل سیکٹر بہت کم ہے پاکستان میں اور انفارمل سیکٹر بہت بڑا ہے, تقریباً 70 سے 80% اکانومی ہے زراعت جو انفارمل ہے, جو کہ حکومت کے یا ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہے, جو ریاست کے باہر اپنی پیداوار خود کرتی ہے, اپنی روزگار خود نکالتی ہے, اور پاکستان کو اس وقت جو ہے خوشحال کیے ہوئے ہے. وہ 80% خوشحال کیے ہوئے لفظ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے منہ سے. خوشحال کیے ہوئے پہلا آدمی ہے شاید. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو خوشحال کیے ہوئے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور ہم خوشحالی کی حالت میں ہیں. جی جی بالکل خوشحالی کی حالت میں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھی ہوئی ہے اور عام طور پہ لوگوں کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی ہائی ہوا ہے. وہ کس وجہ سے ہے کہ انفارمل سیکٹر میں سیلف گروئنگ سیکٹر ہے, یعنی کہ ایک پتھارے والا جو ہے آپ کا اور ایک دکاندار جو ہے آپ کے پاس موجود ہے, اور اس کے علاوہ جو سروس سیکٹر کے اندر لوگ موجود ہیں, جو لوگ تعلیم کے شعبوں سے موجود ہیں اور دیگر شعبوں سے موجود ہیں, وہ اکانومی 80% اکانومی ہے جو بہت تیزی سے گرو کرتی ہے, کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. پاپولیشن ایک پازیٹیو فیکٹر ہوتا ہے اکانومی کا. 2-3 سیکٹر کے علاوہ ایک آئی ٹی کا سیکٹر ہے, ایک جو ہے ہماری جو ایکسپورٹ ہے, وہ جو جس کا گرین سے تعلق ہے, اناج سے تعلق ہے, وہ کچھ چیزیں باہر چلی جاتی ہیں. اس میں شوگر ہے, وہ سیاسی پروڈکٹ بن کے رہ گئی ہے اور ایک خاص لوگ اس کو کرتے ہیں, پھر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں, پھر ریبیٹ ان کو ملتا ہے, پھر وہاں کا پیسہ وہیں رہ جاتا ہے, اور یہاں ہمارے حصے میں صرف سیاست آتی ہے ان کی. نہیں دیکھیں, ہماری اکانومی جب شروع ہوئی تو ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ کبھی بھی $1 بلین سے اوپر نہ گیا. 2000 تک 2004 تک ہماری اکانومی جو ہے وہ ہمارا ٹریڈ سیکٹر جو ہے بہت فلورش رہا, اور ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ 1 بلین سے زیادہ نہ ہو سکا. اس کے بعد IMF نے ہم سے کنڈیشن لگا دی, اور WHO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے جو ہے ہمیں یہ کہہ دیا کہ آپ اپنی ٹریڈ کو لبرلائز کر دیں. لبرلائز کا مطلب ان کی جو اصولوں سے جو بھی ہمارا اصول ہے, ہمارے مفادات ہیں, اس کو ہٹا دیں. جی جی, اور ان کی غلام کر لیں, اور امپورٹ پہ جو لبرلائز کر دیں, اور آپ امپورٹ جتنا کرنا چاہیں کر سکیں, اس پہ کوئی پابندی نہ ہو. اور ویلیو ایڈٹ کر کے تو جاتی نہیں چیزیں ہمارے, ہمارے تو مارکیٹ کا مقابلہ ہی نہیں ہے ہمارا. نہیں, مارکیٹ کا تو مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا جب آپ ڈالر کے ذریعے ٹریڈ کر رہے ہیں, یعنی کہ ڈالر میں ٹریڈ ہو رہی ہے, اور ڈالر کو آپ تیزی سے ڈی ویلیو کر رہے ہیں. یعنی کہ قیام پاکستان کے وقت $4 کا ڈالر تھا, جبکہ ہماری معاشی حالات تو بہت خراب تھی. صحیح. اور بہت کم رہا ہمیشہ سے. یہ تو 2002 کے بعد سے جو ہے ہمارا ڈالر جو ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ کے مقابلے میں ہماری کرنسی تیزی سے ڈی ویلیو ہوئی ہے. اور آپ جس تیزی سے ڈی ویلیو ہوئی ہے تو اس کا کیا تعلق ہوا اکانومی سے؟ وہ تو ہم جان بوجھ کر IMF کے کہنے پر, کیونکہ جو قرضہ IMF ہمیں دیتا ہے, آج $1 کا قرضہ دے گا, اور جس کے ہمیں پہلے اگر $100 کا $1 تھا, ہمیں $100 ادا کرنے تھے, آج $300 کا $1 ہے, تو آج ہمیں 300 بلین ادا کرنے ہیں. اتنے نخرے کہ یہ بھی کرو اور یہ بھی کرو, ڈکٹیشن پہ ڈکٹیشن, ڈو مور. نہیں تو IMF کے دیکھیں نا, بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے IMF کا قرضہ نہیں دیا, اور وہ ڈیفالٹ کر گئے. خود امریکہ نے ڈیفالٹ کیا ہے. خود امریکہ نے ریپیڈیٹ کیا, ریپیڈیشن کرتا ہے, ریپیڈیٹ کر دیتا ہے کہ میں قرضہ نہیں دوں گا. خود USSR نے قرضہ دینے سے انکار کیا. کس نے؟ USSR نے, رشیا نے قرضہ دینے سے انکار کر دیا ہے. کوسٹاریکا نے قرضہ دینے سے انکار کیا ہے. بڑی اہم بات. میکسیکو نے قرضہ دینے سے انکار کر دیا ہے. تو ہم اتنی مقدس ادارے کو کیوں یہ پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ان تمام بربادی کا باعث بن رہا ہے. دیکھیں, ان جگہوں پہ جہاں پہ بھی انقلابی رہنما آیا, تو اس نے کہا کہ میں ایک نے تو کہا کہ پہلے تو سوشل ڈیموکریٹس کی حکمت عملی یہ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ قرضہ واپس نہیں کریں گے. تو اس پہ ایک لیگل فریم ورک آ گیا کہ ہم کیوں نہیں واپس کریں گے. خود امریکہ نے اور روس کے اندر بہت وجہ کیا بتائی امریکہ نے؟ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ اوڈیس ڈیٹ ہے. اوڈیس ڈیٹ, اچھا مطلب بیکار, فرسودہ, یعنی کہ یہ ناجائز ڈیٹ ہے, یہ ایک ایسا خراب ڈیٹ ہے, اوڈیس ڈیٹ ہے. وہ اوڈیس اس وجہ سے ہے کہ پہلے جب امریکہ نے کہا کہ بھائی جیسے عراق کے اندر امریکہ آیا, تو اس نے کہا عراق کی جو پہلے والی رجیم تھی وہ تو کرپٹ رجیم تھی, تو اس نے جتنا قرضہ لیا تھا
وہ تمام کا تمام قرضہ وہ کھا گئے. کرپٹ رجیم کو ہی تو دیتے ہیں قرضہ. تو یہ تو جان بوجھ کے جو جتنا کرپٹ ہوگا پاکستان میں یہ سب سے زیادہ آسانی سے قرضہ اسے ملتا ہے. آپ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ کہ اس کا مطلب یہ ایک الگ سوال ہو جائے گا, آپ اس کا جواب دیں. یہ ایک رشین تھا جو بعد میں USA کے اندر آیا, الیگزینڈر سیک. اس نے جو ہے وہ ایک لائر بھی تھا, اور اس نے پھر یہ کورٹ میں کیس کیا. اس نے کہا کہ وہ رجیم جو کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ڈکٹیٹر رجیم ہے, وہ رجیم جو کہ کرپٹ رجیم ہے, وہ جب قرضہ لیتی ہے تو قرضہ تو بدترین دشمن تھا, اس پہ تو ہر برائی تھی. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جب وہ قرضہ لیتی ہے تو پھر وہ جو ہے قرضہ جو ہے وہ استعمال نہیں کرتی ملک کے اندر پیداوار کے اندر, بلکہ وہ رجیم جو ہے وہ سارا کا سارا پیسہ جو دینے والا ہے, صحیح ہے, لینڈر ہے اور جو ڈیٹر ہے, دونوں کے دونوں وہ پیسہ جو ہے غلط جگہ استعمال کرتے ہیں. وہ غلط لوگوں کو قرضہ دیتا ہے کیونکہ رجیم خراب تھی. جب آپ رجیم خراب تھی انٹرنیشنلی اس کی کوئی وہ پروویژن ہے کہ ایسا ڈیفالٹ ڈیٹ آپ جس وقت ثابت کر دیں لیگلی یہ کورٹ میں ثابت ہو گیا ہے, اور امریکہ نے یہ کیا ہے, روس نے یہ کیا ہے, کوسٹاریکا نے یہ کیا ہے, میکسیکو نے یہ کیا ہے, تمام لوگوں نے اپنے اس کو ڈیٹ قرار دیا. بڑی اہم بات کر رہے ہیں. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, کچھ سوالات اور مزید کرنے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سید محمد یونس قادری صاحب موجود ہیں, پروفیسر ہیں, اکنامکس ہیں, بلکہ آپ اور PhD بھی ہے, اسکالر بھی ہے آپ اسی فیلڈ کے اکنامک کے. تو ہم یہاں سے سوال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جی, پروفیسر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہ تو بڑی آپ نے بات کہی ہے, یہ چشم کشا بات آپ نے کی ہے کہ جو ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں, جو ہمیں ڈراتے ہیں, وہ تو خود ڈیفالٹ کر چکے ہیں اور اس کی کئی مثالیں قائم ہو چکے ہیں. اب وہ جو ہے ہمیں کون سی کتاب کا کون سے ورق پڑھاتے ہیں, سیاہ ورق پڑھاتے ہیں جو ہمارے مفاد میں نہیں ہوتا اور ان کے مفاد میں بہت ہوتا, ان کو کیا فائدہ ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. میں اتنی طویل سوال نہیں کرنا چاہیے. اہم بات یہ ہے کہ ہم اگر 100 روپے کا ڈالر ہے ہمارا, اور اگر وہ گر جاتا ہے تو وہ تو 300 کا ہو جائے گا. 300 جیسے ابھی حالت ہے, تو ان کو تو آٹومیٹکلی فائدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس پہ انٹرسٹ نہیں لیتے. ارے انٹرسٹ تو آپ کا کرنٹ انٹرسٹ ہے, ہر لمحہ انٹرسٹ پہ جا رہا ہے. کیوں نہیں پرنسپل بھی لیتے ہیں انٹرسٹ, اب تو بغیر انٹرسٹ کے تو کوئی لون نہیں. وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارا تو انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں, ہم تو سوشلی بہت ہی کم انٹرسٹ. پہلے جو تھی آپ کی ایڈ دیتے تھے, تو وہ تو ایڈ تو اب بند ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب تو لون دیتے ہیں, لون جو دیں گے یہ لون ہے, یہ جی سارے لون انٹرسٹ کے ساتھ لے جی, پرنسپل بھی دینا پڑتا ہے اور انٹرسٹ, یعنی کہ جو آپ کو اس کی تفصیل بتائیے نا. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ بھائی ہم تو لون لیتے ہیں, ان کو وہ ہمیں واپس کرنا ہوتا ہے. لون میں لون کا مطلب یہ ہے کہ انٹرسٹ فری لون لیتے ہیں. نہیں, انٹرسٹ فری لون تو کوئی نہیں ہوتا. ایک جو ہوتا ہے IMF کے لون جو ہوتے ہیں اس کے انٹرسٹ کم ہوتا ہے. لانگ ٹرم اگر لون لے رہے ہیں تو اس کا انٹرسٹ کم ہوتا ہے. کیا کہنا کہ ہمیں اس کا انٹرسٹ بھی دینا ہے. جی, یہاں تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے. اور اس کا حسابدار سے ہم نے کبھی سنا ہی نہیں کہ ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی یہ بھی ایک عذاب ہے, یہاں بھی جو ہے ہم کو دینا ذرا کم دینا ہے. اسے کہ نام دے دیں ڈیٹ سروسنگ. ڈیٹ سروسنگ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ صرف پرنسپل دے رہے ہیں, آپ کے نام خوبصورت سا نام. ڈیٹ سروسنگ میں اس کی سروس چارجز لگا دیے انہوں نے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کے نام پہ لیے جا رہے ہیں. پرنسپل بھی موجود ہوتا ہے, اس میں سود بھی موجود ہوتا ہے, یعنی کہ آپ جو پرنسپل اماؤنٹ ہے وہ بھی دینا ہے, اور اس پہ جتنا فیصد سود ہے وہ بھی دینا ہے, اور سود آپ کا ری شیڈیول کر کے سود کی رقم. آپ سے جو آپ کی بات سے جو نتیجہ نکلا ہے کہ یہ دیکھیے اتنی خطرناک بات نہیں ہے, یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اپنے مفاد میں, ایک ایسی صورتحال کریٹ کر دیتے ہیں, دکھاتے ہیں جس سے ہم قومیں ڈر جاتی ہیں ڈیفالٹ کی حالت سے, اور اس کو چیلنج نہیں کر پاتی ہیں. اور ہمارے حکمران تو ایسا لگتا ہے کہ متزلزل رہتے ہیں, ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں, اور جب آخری وقت آتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے پاس پلان بھی ہے, اور جیسی امید ہوتی ہے وہ تو پلان بھی کہیں اور چلا جاتا ہے, پھر جو ہے وہ ریکویسٹنگ ہو جاتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ تو دیکھیں نا, سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ IMF کے پیڈ لوگ ہیں,
یہ کوئی بھی تنظیم تو کوئی بھی سیاسی جماعت جو بھی آ رہی ہے اس وقت، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی آ جائے، چاہے پی ڈی ایم آ جائے، چاہے یہ جو ہے کیا کہ عمران خان کی آ جائے، پرانی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ تو دیکھیں نا پرانی ہے نا، مسلم لیگ تو پرانی چلی آ رہی ہے، اور مسلم لیگ نے تو یہ محب وطن نہیں ہے، یہ ایجنٹ ہے، آپ ایسے بات کر رہے ہیں جی، ان کے سارے جملہ مترجہ ہے آپ کا یہ نہیں. اب اگر یا تو وضاحت کریں ان کے اگر وزیر خزانہ آئی ایم ایف کے نوکر نہیں ہیں تو ساری اسٹیٹسٹک سب کی پروفائل موجود ہے، ساری پروفائل آپ کھول لیں، اب سے لے کر اب تک کتنے لوگ آئی ایم ایف کے ملازم ہیں اور کن کو وہاں سے جو ہے بھیجا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جا کے دوبارہ وہاں پہ نوکریاں کر لیتے ہیں. وزیر اعظم بھی آ جاتے ہیں. وزیر اعظم تو نہیں آئے گا، وزیر خزانہ آئے تھے نا پہلے. وزیر اعظم تو ایک جب وہ انٹریم گورنمنٹ آئی تھی تو وہ معین قریشی آئے تھے وہاں سے، تو وہ براہ راست آئے تھے. یہ بلا واسطہ کبھی براہ راست بھی آ جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، براہ راست انتہا ہو جائے تو براہ راست نازل بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیں اصولاً تو یہ ہے کہ ہماری جو مخلص دینی جماعتیں ہیں یا مخلص جماعتیں ہیں، یہ تو ان کو مل کے کام کرنا ہے. ارے کائیں کہ کہاں خلوص نظر آ رہا ہے، کہاں جو ہے وہ دینی تدابیر اور جو حکمت کے مطابق کام ہو رہا ہے. دکھ تو یہی ہے کہ جدھر دیکھو اندھیرا ہے. نہیں دیکھیں، ہمارے پڑوسی ملک جو تھے افغانستان کے اندر، ابھی حال ہی میں امریکہ سے آزاد ہوا ہے، اور اس نے جو ہے امریکہ سے اپنی آزادی چھینی ہے. جب اس نے امریکہ سے آزاد ہوا تو امریکہ کے اس کے پاس کوئی قرضہ موجود نہیں تھا افغانستان کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اس نے وہاں پہ کیا کام کیا؟ اس نے وہاں پہ ان وزراء کو وہاں پہ لگایا جو کہ آج اپنی تنخواہیں بھی نہیں لے رہے. دیکھیں، میں وہاں کی بات نہیں کر رہا، آپ یہاں کی بات کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں، اس کا بھی تذکرہ. وہ وہاں ایسی صورتحال پالیسی ہے کہ ہمیں خطرہ رہتا ہے. ہماری اقتصادی کیا ہمارے امن و امان کا مسئلہ رہتا ہے نا ایران. نہیں، یہ تو دیکھیں، وہ تو ایک پولیٹیکل، میں تو اکنامک سائڈ بول رہا ہوں. نہیں، پولیٹیکلی ایفیلیٹڈ ہے سر، کیسے الگ کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ تو اگر حالات خراب ہو جائیں، پولیٹکس خراب ہو جائے تو اکنومی تو بڑھ جاتی ہے. نہیں، ان کی اکانومی تو نہیں بیٹھ رہی نا. ہر ملک اپنے مفادات کے لیے اکانومی پالیسی بنا رہا ہے. صحیح. وہ جو ممالک ہیں جو کہ اس وقت کولونیل دور سے نکل کر ابھی تک اس کولونیل دور کے اندر موجود ہیں، انہوں نے ابھی تک اپنی آزادی جو ہے حقیقی آزادی حاصل نہیں کی. حقیقی آزادی جب آپ کو حاصل ہوگی جب آپ کے پاس ایسے حکمران آئیں گے جو کہ آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے براعت کا ہے. میں نے اس کے لیے بہت آسانی سے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی ان سے کہیں گے کہ ہم آج جو ہے تمہیں قرضہ نہیں دیں گے. ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی امریکہ نے جس طریقے سے کیا، یو ایس ایس آر نے جس طریقے سے کیا، میکسیکو نے 1927 میں جس طریقے سے کیا، کوسٹا ریکا نے جس طریقے سے کیا، انہوں نے اپنے قرضوں کو کہا کہ یہ قرضے جو ہیں یہ بدعنوان حکمرانوں نے لیے تھے، اور ان کو بدعنوانی کے بدلے میں، ان کی ایجنسی کے بدلے میں یہ قرضے دیے تھے. بدعنوان حکمران تو وہی لاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے دونوں بدعنوان ہے نا، دینے والا بھی بدعنوان. جب دینے والا بدعنوان، یہ آپ لیگلی کہیں گے کہ آپ نے یہ قرضہ جو دیا تھا بدنیتی کی بنیاد پہ ہمیں قرضے دیے ہیں. آپ نے پاکستانی اکانومی کو سنوارنے کے لیے یہ قرضے نہیں دیے ہیں، بلکہ پاکستان کے حکمرانوں کو اور پاکستانی ریاست کو خریدنے کے لیے، ان کو اپنا محکوم بنانے کے لیے یہ قرضے دیے ہیں. وہ تو کماتے ہیں اور جو ہے وہ باہر بھیج دیتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پاکستان یہ قرضہ جو ہے وہ کیوں دے. اگر ہم اپنی بجٹ کا 40% ڈیٹ سروسنگ میں دے دیتے ہیں. یہ بتائیں لیگلی طور پر یہاں بدعنوان کون ہے؟ آپ ساری ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں نا، اب کسی حکمران کو تو کوئی تو چارٹ شیٹ تو ایسی ہوتی ہے، لیکن یہ تو بتا دیں کہ یہ اس کو پر الزام لگ گیا ہے، سمجھیں ہم، اور یہ بدعنوان ہے، اور یہ اس کے دور کا قرضہ ختم ہونا چاہیے. دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم تو سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے حکمراں اور ویسے نقطہ چینی اور ویسی دشمنیاں نظر آتی ہیں سیاسی. دیکھیں، انہوں نے جو بہت سارے، جیسے میں نے کہا کوسٹا ریکا نے جب اپنی انڈیپینڈنس، اور یہ میکسیکو نے جب اپنی اسپین سے اپنی انڈیپینڈنس حاصل کری، تو انہوں نے اپنے قرضے کو کہا کہ یہ اوڈیس ڈیٹ ہے، کیونکہ یہ پہلے حکمرانوں نے ہمیں دیا تھا اور جو کہ کرپٹ حکمران تھے. اس کے علاوہ جن پہ جو ہے نا ڈکٹیٹر موجود تھے، جب وہ ڈکٹیٹر کو ہٹا کے امریکہ نواز حکومتیں آئی ہیں تو انہوں نے اپنے قرضے وہاں پہ ختم کروا دیے. خود امریکہ نے اپنی آزادی کے بعد، جب اپنی آزادی کے بعد بہت سے ان کی ریاستوں نے اپنے پرانے قرضے جو تھے وہ کہا کہ ہم نہیں دیں گے. تو تمام کے تمام ممالک اور ان کی مثالیں موجود ہیں. خود ایران نے جو ہے نا، ایران کے اندر جو ہے
جب شاہ کی حکمرانی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے قرضہ دیں گے. میرے ایک سوال کا جواب دیجئے, بڑا آپ تفصیل میں جا رہے ہیں اور کہیں کہیں ریپیٹ بھی ہو رہی ہے ہماری باتیں. یہ بتائیے کہ کیا آج آپ اس کو رکھ دیں جی, تو یہ کیا آج جو ہے ہمارا ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے انٹرنلی اور اناؤنس نہیں ہوا ہے؟ ڈیفالٹ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں پہلے تو یہ پتہ لگے نا, ڈیفالٹ سے کیا مراد ہے؟ ہم جو ہے پیمنٹ کے لائق ہی نہیں ہیں, ہم جو ہے عالمی برادری میں کہیں کھڑے ہی نہیں ہیں. کس کو پیمنٹ دیں؟ ہم انٹرنل جو ہے ہماری ڈیتھ ہے وہ بھی نہیں ہم کر پاتے ہیں, اور جو ہے ایکسٹرنل ہے وہ بھی ہم دینے کے قابل نہیں ہیں. ہم کہیں مارکیٹ میں نہیں ہیں, کہیں ہم کمپیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال میں ڈیفالٹ ہی تو ہے ہماری, اور کیا ہے ڈیفالٹ میں یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ فورن ڈالر کی صورت میں وہ فورن ایکسچینج موجود نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اپنی تجارت کو یعنی کہ یہ بھی ہے, یہ تو میں نے بولا ایکسٹرنل جو باتیں ایکسٹرنل جی پورا یہ کر دیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے اس وقت جاری اخراجات کو پورا کر سکیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ہم اپنے ڈیولپمنٹ اخراجات کو پورا کر سکیں. یہ وہ حکومت کہہ رہی ہے. ہماری جو ہے نا ڈیفالٹ ہوئی ہے کسی نہ کسی معنوں میں, یا نہیں ہوئی ہے ریاست پاکستان؟ ریاست پاکستان جو ہے کہ حکمران جو ہے جو انہوں نے قرضے لیے تھے وہ اب قرضے واپس کرنے کی کبھی کوئی بھی دنیا کا ملک کوئی قرضے واپس نہیں کر سکتا. اور ہمارا ریکارڈ یہ ہے, بڑی دلچسپی بات, ہم اس بات پہ نازا ہے ہمارے اوپر کہ ہم پیمنٹ کرنے میں, بیرونی پیمنٹ کرنے میں ایک ریکارڈ رکھتے ہیں, کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوئے ہم. ان کے قرضے تو اتارنے میں کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوئے, اور ہم قوم کو ڈیفالٹ کر گئے. دیکھیں ایک سیدھا سا سوال ہے, امریکہ جب بیرونی قرضے لیتا ہے یعنی کہ اور اندرونی قرضے لیتا ہے, امریکہ کے پاس $25 ٹریلین کے اندرونی قرضے ہیں, تو امریکہ کیسے اپنے قرضوں کو اتارتا ہے؟ ارے بھائی ڈالر پرنٹ کر کے تو اتارتا ہے. اس کے لیے تو آسان ہے نا. اس کے لیے آسان ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرح مبادلہ کا ہمارا مسئلہ ہے, اس کے شرح مبادلہ کا مسئلہ تھوڑی ہے اس کو چھاپنا ہے. ہم بھی چھاپ سکتے ہیں نا. دیکھیں کرنسی جو ہے وہ ہمیں تو ایکویلنسی چاہیے ہوتی ہے نا, جو ڈالر سے کہیں نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کرنسی چھاپنے کے لیے. کوئی یہ تو اعتباری کرنسی ہے. اعتباری کس کی اعتبار کی کرنسی ہے؟ حکومت کے اعتبار کی کرنسی ہے. اور قوم سے اعتبار نہیں, حکومت اپنے ایکسپینسز کو پورا کرنے کے لیے, اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے, اپنی کرنسی کو سرکولیٹ کرنے کے لیے جتنی کرنسی پرنٹ کرنا چاہے پرنٹ کر سکتی ہے. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. جو باہر کی مصنوعات ہماری ایکسپورٹ کے لیے آنی چاہیے یہاں یا ہماری امپورٹ کے لیے, تو وہ ہماری اس کرنسی کو تو یہ میٹ نہیں کر سکتے ان چیلنجز کو. نہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ کیسے کریں گی؟ ہم یہ پاکستانی روپے دے کے مشینری خرید سکتے ہیں, LNG خرید سکتے ہیں. ابھی ہم کوئی سسٹم نئی چیزوں پر ہم جا رہے ہیں, یا مثال ابھی سامنے آئے ہمارے, لیکن ہم تو پورے 75 سال میں کبھی اتنی ہمت نہیں کر سکے. نہیں, یہ دو طریقے ہیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ہمیں ان ممالک سے تجارت کرنی ہے جو مغربی ممالک ہیں. یہ کب کہہ دیا میں نے؟ تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے ممالک موجود ہیں جو ہم سے مشکل خوشی سے پاکستانی روپیز کے اندر اور بارٹر کے اندر ہم سے خود ایران ہم سے ہر کنڈیشن میں ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہے, ہمیں سستا تیل دینے کے لیے تیار ہے. ہمارا دامن تو پھنسا ہے نا, ہمارے میں کہاں, وہ تو اس کے تو ظاہر ہے کہ اس کو تو سارے دروازے بند کر دیں. ہمارے کچھ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں, اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم ڈرے ہوئے. نہیں تو دیکھیں, آپ جب ایک آدمی کہے کہ میرے پاس ایٹم بم بھی ہے اور مجھے کوئی آدمی مار نہیں سکتا ملٹریلی, تو پھر ہم کس سے کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے لوگوں سے ڈرے ہوئے ہیں. ہم اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارا اقتدار, ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے کہنے پہ ہم اس کرسی اقتدار پہ بیٹھے ہوئے. دیکھیں معاشی مسئلہ پاکستان کا جو سن لیں, لوگوں کو غلط بتایا گیا ہے کہ پاکستان ایک کمزور ملک ہے, پاکستان خلاش ملک ہے, پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے, پاکستان بیرونی امداد پہ چلنے والا ملک ہے. دیکھیں آپ نے جس ترتیب سے اتنے سارے 5-7 پوائنٹ بتائے, اب آپ کو جواب بھی نہ دینا ہوگا کہ آپ کے پاس, ہمارے پاس کیا ہے, کیا ہے, کیا ہے, کیا ہے. ہمارے پاس سب کچھ ہے, بتائیں. بجائے ہمت بڑھے گی, حوصلہ بڑھے گا. صرف یہ بالکل ایک ڈراؤنا. یہ دیکھیں, جس وقت کوئی آدمی کسی علاقے میں آتا ہے اور وہ قرضہ دینا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے لوگوں کو ڈراتا ہے
کہ بھائی تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں, جب تم مجھ سے قرضہ لے لو گے تو تمہیں میں یہ مراحت دوں گا, ورنہ تم اپنے پیروں پہ کبھی بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. وہ قومیں جنہوں نے قرضہ نہیں لیا ہے, ایران نے کوئی قرضہ نہیں لیا ہے, اس نے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے. آج افغانستان کوئی قرضہ نہیں لے رہا, آج اس کی اکانومی کی پوزیشن اس وقت جو ہے IMF کی رپورٹ میں بہت پازیٹیو آئی ہے, ان کا انفلیشن ریٹ بہت کم ہے, 1 سنگل ڈیجٹ کے اندر ہے, کرنسی ایکسچینج ریٹ 80 یا 90 روپیز کا ڈالر سے ہے, تو ان کی پازیٹیو آئی ہے. اس طریقے سے اب تو دیکھیں نا, اب تو روس بھی آ گیا ہے ایک آپ کے پاس, اب آپ کے پاس بہت ساری ایسی اکانومیز موجود ہیں جہاں سے آپ قرضہ, جہاں سے آپ تجارت کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں بھی ہو سکتی ہے, ہم نے کبھی یہ کوشش ہی نہیں کی کہ وہ چیز جو کچھ ہم پیدا کر سکتے ہیں, جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اس امپورٹ کی سبسٹیٹیوشن ہم 5 سال اور 10 سال میں کر دیں. ہم نے تو ڈیپینڈ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپورٹ پہ رکھیں, اور چائنا سے سستے داموں ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے اپنی جو کیا کہتے ہیں پروڈکشن پہ آنے والے اخراجات, جس میں سب سے پہلے جو بجلی کے اخراجات ہیں ان کو مہنگا کر کے, را میٹیریل کو مہنگا کر کے, ایکسچینج ریٹ کو بہت زیادہ ڈی ویلیو کر کے ہم نے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھا دی ہے, جس کی وجہ سے ہم آج مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو نہیں ہیں. آج ہمارا پیداوار کرنے والا مارکیٹ میں خود ہمیں, اور دوسری طرف امپورٹ کھول دی ہے. ایک طرف ہماری چیزیں مہنگی کر دی, دیکھیں نا, ایک طرف آپ کی یہ چیز مہنگی کر دی, ٹھیک ہے, تو آپ نہیں بیچ سک رہے. دوسری طرف جو باہر سے چیز آ رہی ہے اس کو آپ نے امپورٹ لبرلائزیشن کر کے سستا کر دیا, امپورٹڈ کموڈیٹیز کو سستا کر دیا. انڈسٹریل طور ہم دیکھیں نا, تو پھر آپ کس پہ شکایت کر رہے ہیں؟ جی ٹھیک. اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن پہ آنے والی جو بھی کاسٹ ہے, الیکٹریسٹی کاسٹ ہے, فیول کاسٹ ہے, اور امپورٹڈ کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں تو امپورٹ ہے, اس کے اوپر ہم بالکل سستا کر دیں. پروفیسر صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے, جی جی, اور پھر ہم مختلف سوالات بھی ہیں 1-2-4, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ذرا محدود ہے. تو ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سید محمد یونس قادری صاحب ہیں, جو پروفیسر آف اکنامی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ ریسرچ اسکالر ہیں, اور یہی آپ کا سبجیکٹ بھی ہے. تو آپ یہ نعمت یہ دیکھ لیں آپ کہ ہم نے جو مدعو کیا ہے آپ کو, اور بہت سارے سوالات آپ نے چشم کشا جسے کہتے ہیں, ہوش اڑانے والے, وہ اس کے جوابات دیے کہ کہاں سے کھیل کیا ہو رہا ہے. ہماری قوم سمجھنا چاہتی ہے, ایک دبی ہوئی قوم ہے. تو آپ یہ بتا دیں کہ دیکھیں افغانستان ہے, جی افغانستان کی وہ مانے نہ مانے ہم نے بڑی مدد کی ہے. جی جی بالکل صحیح نا, ان کی جو ہے مائیگرنٹ یہاں آئے ابھی بھی ہے, 30 لاکھ کے قریب ہے. مشکل وقت میں ہم بھی رہے ہیں, ہم پہ بے انتہا دباؤ تھا امریکہ کا. اس کے باوجود بھی, ان دباؤں کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں تعلقات رکھنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہاں سے کوئی اچھی خبر نہیں آتی. کیا یہ مفروضہ ہے یا کوئی حقیقت ہے؟ یہ کہانی ہے کیا؟ اور یہ گیم ہو کیوں نہیں رہا؟ اگر تجارت کرو تو ادھر تو کہتے ہو کہ المسلم اخ المسلم, مسلمان کا بھائی ہے, اور جب وہ آپ کا بارڈر آتا ہے تو آپ کی اتنی بڑا لکیر کھنچی ہوئی ہے کہ آپ ایک دوسرے کی خیر کی کوئی خبر ہی نہیں آتی. یہ کیا؟ نہیں, جو سیاسی مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, مگر معاشی مسائل ایسے نہیں ہیں. پاکستان سب سے زیادہ تجارت جو ہے وہ افغانستان پاکستان سے سب سے زیادہ تجارت کرتا ہے. سب سے زیادہ دنیا میں توازن کس طرف ہے؟ توازن جو ہے وہ ہمارے حق میں ہے. ہم سے زیادہ بہت ساری چیزیں امپورٹ کر رہا ہے, اور افغانستان ہم اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس کے پاس ہمارے بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھا اقدام کیا پاکستانی حکومت نے بھی اور افغانستان کی حکومت نے بھی, کہ انہوں نے یہ تجارت جو کی ہے وہ بائیلیٹرل یعنی کہ وہ بارٹر بھی کی ہے, اور اس کو جو ہے وہ ایکسچینج جو ہے اپنی کرنسیز کے اندر, ڈالر میں نہیں کیا ہے, تو وہ اپنی کرنسیز کے اندر ایکسچینج کر رہے ہیں, اور یہ بہت تیزی سے فلورش ہو رہی ہے. ہمارے عمل کو خراب کس طرح کیا جاتا ہے؟ نہیں, رکاوٹ صرف کیوں کیا جاتا ہے, کون کرتا ہے؟ رکاوٹ صرف یہ ہے کہ کیونکہ ہم ایک کرپٹ معاشرہ ہیں, اور ہماری طرف ہمارے پاس یہ رشوت اور یہ ساری چیزیں جب وہاں سے تجارت ہوتی ہے اور بارڈر پہ آتی ہے
تو جو ہمارا جو کسٹم ہے وہ تو بہت اچھا ہے، اس نے بڑی مراحت دی ہوئی ہے ٹریڈ پہ، پر آگے چل کے جی پر آگے چل کے بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور وہاں پہ بہت زیادہ رشوت ستانی ہے، جو لوگ وہاں پہ سے آ رہے ہیں اور وہ لوگ بتا رہے ہیں، اور جو ٹرک کے ٹرک کھڑے ہوئے ہیں ان کو آ رہے نہیں۔ اگر حکومت پاکستان کوشش کرے کہ یہ تمام چیزوں کو دور کر دے تو ہمارے پاس اتنا سستا، دیکھیں نا، اجناس ہمیں اتنا سستا افغانستان سے مل جائے گا۔ اس وقت بڑی چیزیں جو ہے نا وہاں پہ منرلز جو ہے نا بہت بڑی تعداد میں افغانستان میں ہیں۔ منرلز تو ہمارے یہاں بھی ہے، ہمیں اپنی منرلز ڈگ آؤٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ دیکھیں وہ تو وہاں نکل رہے ہیں، اور امریکہ نکال کے وہاں پہ کانیں بنی ہوئی ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو لینے والے بن جائیں، اور ان کو یہاں سے اشیاء دینے والے جن کی ان کو ضرورت ہے بن جائیں۔ دیکھیں ہمارے پاس جو یہ مشکل ہے کہ ہم امریکہ کی کالونی پہ اور امریکہ سے ایسا ڈرے ہوئے ہیں کہ شاید امریکہ کے علاوہ کوئی دنیا میں سے کہیں تجارت نہیں ہو سکتی، جبکہ ہمارے پڑوس میں ایک مسلم ملک جسے اتنے برے حالات میں ہماری زیادہ ضرورت ہے اور ہم مدد بھی کرتے رہے، تو ہم سے کہیں نہ کہیں تو بریک تھرو نظر آئے نا۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے مداخلت ہوتی ہے، ہمارا امن و امان خراب ہوتا ہے، ہماری اقتصادی حالت ویسی بدتر ہے، ابتر ہوتی جا رہی ہے، اور پھر یہ کیا کریں، ہم کیا کریں؟ اور اس کا لوگوں کو اگر سمجھانے کی کوشش کریں، ہم کہاں اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں کہ کوئی صورت دو طرفہ صورتحال بہتر ہونی چاہیے۔ کوئی مداخلت نہیں ہو رہی ہے، زیادہ تر پروپیگنڈا زیادہ ہے کہ وہ تھوڑی بہت جھڑپوں کو مداخلت کہہ دیتے ہیں۔ کوئی تھوڑی بہت جھڑپیں، 300 ایک مہینے میں 300 جھڑپوں کا ریکارڈ ہے موجود۔ 300 جھڑپیں ہوئی ہیں نا، جنگیں تھوڑی ہوئی ہیں، جھڑپیں تو آپس میں لڑتی رہتی ہیں، اور مسلمانوں میں یہ جھڑپیں خود امریکہ کے اندر اتنی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، تو کہاں امریکہ نے اپنی تجارتیں بند، خود روس سے اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے تو کیوں نہیں روس سے تجارت بند کرتی؟ دیکھیں ایران سے بھی امریکہ تجارت کر رہا ہے، تیل بھی لے رہا ہے، روس سے بھی تیل لے رہا ہے، اب ہم کیوں نہیں ایران سے تیل لے رہے جو ہمیں بہت سستا تیل دینے کے لیے تیار ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ٹلٹ ہو جائیں، اس طرف جھک جائیں، اور ہم کب کہہ رہے ہیں تجارت اور انڈیا سے جو ہے ہم تیل لیں، ادھر سے ہمارا خرچہ بچ جائے گا۔ نہیں، انڈیا ٹرانسپورٹیشن، دیکھیں نا، انڈیا اپنی ساری دشمنیوں کے باوجود افغانستان سے بھی اپنے تجارتی تعلقات اچھے رکھا ہوا ہے، ایران سے بھی اپنے تجارتی تعلقات اچھے رکھا ہوا ہے، چین سے بھی اپنے تجارتی تعلقات اچھے رکھا ہوا ہے۔ وہ تو امریکہ کے ایما پہ اپنے تجارتی تعلقات خراب نہیں کرتا کسی سے۔ ہم ایسے دوست بنے ہوئے امریکہ کے خیرخواہ بنے ہوئے ہیں کہ ہم امریکہ کے لیے اپنے تجارتی تعلقات ہر ایک ملک سے ہم نے خراب کیے ہوئے ہیں، اور کوئی ملک بھی ہمیں منہ نہیں لگاتا کہ یہ کب ہم سے جو ہے نا غداری کر جائیں۔ آپ کی بات سے ایک پہلو اور اجاگر ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کو اگر آپ دھتکار دیتے ہو، جی، ریفیوز کر دیتے ہیں جی، تو یہ بہت جلدی راضی ہو جاتا قرض دینے، کیونکہ اس کا شکنجہ، اس کا جال ہی ہے کہ قرض میں رکھے۔ یہ بھاگ اس لیے رہا ہے کہ آپ جو ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جی جی، بہت صحیح بات کی آپ نے، بالکل ہی پن پوائنٹ کر دی۔ آئی ایم ایف کو جس نے قرضہ دینے سے انکار کرا ہے، یعنی ریپیڈیٹ کیا ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ آ گیا ہے، اس نے کہا وہ تو اوڈیس ڈیٹ تھا، اس کو تو بھول جائیں، مگر نیا قرضہ تو آپ لیتے نہیں، کیونکہ اس کا تو کاروبار صرف کاروبار نہیں ہے، وہ آپ کو معاشی پالیسی پوری دیتے، یعنی آپ کی پوری حکومت کو اور آپ کے معاشرے کو وہ تو حکمران ہے، دنیا میں حکمران ہے مظلوموں کا۔ غریب ممالک میں تو اصل حکمران تو آئی ایم ایف ہے۔ تو ہم نے اس کو آئی ایم ایف کو حکمران بنایا ہے، معاشی پالیسی اس کے انڈر کر دی ہے، اسٹیٹ بینک پورا اس کے حوالے کر دیا ہے، اپنی معاشی مانیٹری پالیسی۔ ہماری انا بھی تو کوئی، ہماری ایگو بھی تو ہونی چاہیے، پریسٹیج ہونی چاہیے۔ ہمارے وزیر خزانہ بھی بھاگے چلے جا رہے ہیں، ہمارے وزیر اعظم بھی بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پلان بی ہے، پلان سی ہے۔ تو بھائی جب آپ کو اتنی بھی تو سمجھ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نہیں بھاگو گے تو وہ آپ کے پاس بھاگیں گے، آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں گے، بڑی سافٹ کنڈیشنز پہ وہ بات آپ کو قرضہ دے سکتے ہیں۔ ہمارے حکمران تو ایسے ہیں، اب ہماری ریاست کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا، ایسے مخلص لوگوں کو چننا پڑے گا اور ان کو اقتدار میں لانا پڑے گا۔ اگر وہ مخلصین نہیں آئے اقتدار کے اندر تو پاکستان کا جو ہے وہ اسی طریقے سے بڑا برق ہے۔ مخلصانہ سسٹم نہیں ہے، ریاستی سسٹم، اور ہمارا جو ہے ووٹنگ کا، الیکشن کا سسٹم کہاں ہے؟ گروپ میں بٹا ہوا ہے، نہیں الیکشن، قبضے۔ نہیں الیکشن اگر صحیح بھی ہو جائیں تو یہی لوگ اقتدار پہ آئیں گے، ایسا نہیں ہوتا کہ صرف تو پھر یہ آ جائیں تو آپ امید رکھتے ہیں، اچھی امید رکھتے ہیں کہ اگر یہی آ جائیں تو کوئی تبدیلی آ سکے گی، تب تو بہت بڑی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے۔ دیکھیں اگر ہماری جو مخلص جماعتیں ہیں اور مخلص افراد ہیں
وہ جب تک متحد نہیں ہوں گے اور اپنی پالیسی نہیں دیں گے کہ ہم پوری پالیسی کیا دیکھیں، عوام نہیں مانگ رہی ان سے کچھ، عوام جھوٹ کے پر چل رہی ہے. جو عمران خان نے کہا وہ جھوٹ بولا. کیوں جھوٹ بولا؟ کہ اس نے اس کے ساتھ پالیسی نہیں رکھی. عمران خان چاہے جتنا بھی مخلص ہو، مگر اس نے اس کے ساتھ کوئی پالیسی نہیں بتائی کہ میں کس طریقے سے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تجربہ ہی نہیں تھا، پہلی دفعہ حکومت ملی تھی، اب ہم کیا کرتے ہیں، اب کے دیکھو اس دفعہ دیکھو گے تو پھر ہمارا فن جو دیکھنا. پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے اس کے پاس سارے لوگ ایکسپرٹیز موجود ہوتے ہیں. وہ ایکسپرٹیز پہلے سے پالیسی بنا کے دیتے ہیں. اگر ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے ان تین پروفیسر صاحب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چکا. یہ جو لب و لباب آپ کی بات کر نکلا کہ پہلا سوال تو یہ تھا کہ کیا ہمارا ملک قرضوں میں ڈوب چکا ہے. آپ نے یہ امید کی کرن دکھائی، ایک روشن آپ نے ٹرینچ کے ادھر روشنی دکھائی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ملک میں بڑی توانائی ہیں، یہ اس میں جوان بھی ہے، اس کے اندر زراعت کے مواقع بھی ہیں، ہم انڈسٹریل کنٹری بھی بن سکتے ہیں. ساری چیزیں آپ کا پوٹینشیل بہت ہے. ہمیں مایوسی کا شکار بن رہا ہے، ہمارے جو ہے نفسیاتی طور پر ہم سے کھیلا گیا ہے. اور ہم اگر ایمان کی قوت سے اگر کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری وہ قوت چھین کے ہمیں نیچے کیا جا رہا ہے. یہ آپ کی بات کا حاصل رہا. دوسرا یہ کہ یہ ریاست کیا دیوالیہ ہو رہی ہے؟ آپ کا کہنا ہے کہ بالکل دیوالیہ نہیں ہو رہی ہے. وہی اس کا جواب بھی وہی ہے جو ابھی بات کی ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے اس میں اتنی توانائی ہے کہ یہ کھڑی رہے گی، قائم رہے گی اور ترقی بھی کرے گی اور دنیا میں عالمی سطح پہ اپنا نام بھی روشن کرے گی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ تو کینسر ہے، اس سے تو ہم نہیں نکل سکتے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم اچھا انتخاب کریں، ہمارے نمائندے اچھے ہوں، بہادر ہوں اور وہ یہ جانتے ہوں کہ قوم مفاد کیا ہے، اس کے لیے لڑنا ہے اور جو ہے جھکنا نہیں ہے، تو یہ اس کینسر سے نکلا جا سکتا ہے. جی ہاں، یہ دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ پولیٹیکل بات ہے. اگر آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل. اب دوسرا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا انفارمل سیکٹر جو ہے بہت بڑا 80%. جی آپ یہ ہماری بات ریپیٹ ہو جائے گی. نہیں، اس میں صرف میں ایک بات بتا دوں، صرف ایسا نہیں ہے کہ ریاست جو کچھ کرے گی وہ ہوگی. اس کے علاوہ مخلصین جو ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اپنی پالیسیز کو خود اجاگر کریں اور اس انفارمل سیکٹر کو جو ہے اپنے ہاتھ میں لیں اور اس کو جو ہے حکومت کی گرفت اور شکنجے میں سے جانے سے بچائیں. یہ آپ کا کام ہے. ناظرین، بڑی اچھی نشست رہی، سوالات بھی بڑے پوٹینشیل رہے، جوابات بھی جو ہے کئی سوالات ایسے تھے جس نے ہمارے دماغ روشن کیے. ہم بہت ممنون ہیں آپ کے، آپ تشریف لائے، ریسرچ اسکالر ہیں، PhD ہیں، آپ پروفیسر اکنامی کے، بہت سارے آپ کے حوالے ہیں، مستند ہے آپ کا فرمایا ہوا. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. ناظرین، آئندہ پروگرام میں کسی وقت ہم پھر مدعو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت آپ کے ساتھ. اللہ حافظ.